آپ یہ کہا تک انہوں نے کدھر جانا تو کہ میں کدھر جانا تو تکے کدھر جانا آپ یہ کہا چونکہ گل ہی ساری سرکار دی گل ساری سرکار دی ہے. مجھے رستے میں ایک بندے نے آتے ہوئے کہا بھی خادم حسین صاحب قبلہ کی ٹانگیں بے جان ہے تو کیا ہوگا اور میں آ گیا وہ تریدیا تیروں سمجھ ہی نہیں ایک گل کنڈا دی نہیں ہوں گل ساری مجھے بتاؤ خدا کے بندوں کیا کبھی کسی صحابی کے پیچھے صحابی نبی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت حسان بن ثابت نبی ہے بتلاؤ حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول ہے اور خدا کی قسم جب حضرت حسان بن ثابت بخاری شریف کی حدیث ہے اور ہماری اماں جان سچے پیو دی سچی تھی ادھر میں تک وہ سچے پیو دی سچی منہ چ بولو گنگے نہ بڑو سچے پیو دی سچی تے سچے نبی دی سچی تے سچے مومنہ دی سچی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لحسان ان روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافقت عن الله. حضور علیہ السلام نے فرمایا حسان بن ثابت کو حسان پیارے جدوں تو کھلو کے منبر تے انہاں میریاں دشمناں نوں تندا ہے نا یہ گل سمجھ آئیے کون جدوں تو انہاں نوں چھکدا ہے نا اللہ تعالیٰ دے رسول دے دشمناں نوں تے کلا نہیں تو ہوندا نال تیرے جبریل بھی ہوندا ہے جڑا پیچھے کھڑکیاں ماردا اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ. یہ حضرت قبلہ حضور قبلہ بحر العلوم والعرفان آپ کی ذات بابرکات یہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ہمیں عطیہ ملا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری حضرت صاحب نے کوئی بہت لمبی چوڑی گہری اشنائی نہیں جے ایتھے میرے مرید بیٹھے ہوئے ہیں عرفان شاہ اور انہوں نے پوچھو میں انہوں نے کیا اور جا کے تو بابے انہوں نے پہلے پیر چومے تو پھر ہاتھ تو نال جا کے بابے انہوں نے پیراں ہاتھ پیر چوم کے نا تے ایک گل ضرور بابے جی نال کریا ہے کہ ہمارے پیر نے یہ کہا ہے کہ ساری دنیا ایک پاسے بابا تیرا ہے جملہ ایک پاسے کہ حضور نال محبت انے پاک کرنی حضور کے ساتھ محبت کرنے کے لیے کوئی جمع خرچ کرنا کب کے بولو کوئی جمع خرچ کرنا جمع خرچ انہوں نے کرنا ہے جو میں پہلے سنا رہے سشان حضرت بریلوی بابی جو ہمیں کہتا ہے دلیل لا دلیل لا دلیل لا اور کتے کی طرح نطفہ سمر بھونکتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں غباری اور کوئی ڈرو 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 نعرے مارنے رہے جو نعرے نل کے ہونا ہے تو قیامت کے دن کی سختی کیا نعروں سے جائے گی. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا سنو کتے اعلیٰ حضرت بریلوی نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا پتا کہ معاشر ہے کیا اور تمہیں کیا پتا دوزخ ہے کیا اور کھوتے ہو تمہیں کیا پتا ہے جنت کیا ہے کہا جنت وہ ہے جہاں مصطفیٰ پیارے کا نام ہے اور رہ گیا فرمایا حشر کی اندھیرا تو بس صرف میرے مصطفیٰ پیارے چلتے ہوئے میں یہ نہیں کہنے لگا ہوں یوں تشبیہ نہ ہو جائے توبہ کرتا ہوں سرکار چلتے ہوئے جب میدان معاشر میں انٹری فرمائیں گے رخسار مصطفیٰ سے وہ چمک نکلے گی کہ اندھیرے کا نشان لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. اور یہ سن لیں یہ جو بول رہے ہیں نا ان کو سرکار جانتے ہیں ان کے باپ کو بھی جانتے ہیں ان کی ماں کو بھی جانتے ہیں ان کے قبیلے کو بھی جانتے ہیں ان کے علاقے کو بھی جانتے ہیں ان کے خاندان کو بھی جانتے ہیں ان کی جگہ کو بھی جانتے ہیں سب کو جانتے ہیں سرکار یہ جان دے نہ ہوندے تو کدے بھی اور بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے کدے بھی سرکار یہ نہ فرما دے بار بار یہ گل نہ فرما دے من حب ان جسال عن شیء فلجسال عنہ جس کے کوئی پوچھنا ہے کوئی سوال پوچھے تو پھر اٹھنے والے نے ایک نے کہا میرا مدخل کیا ہے تو کہا جہنم تو دوسرے نے کہا من ابی وہ ایک صرف عبداللہ بن حذیفہ نہ اٹھ بیٹھے ایدہ مطلب یہ نہیں پی عبداللہ ہی نہیں پی حضور جانتے ہیں حضور کے ہر بندے کے باپ کو جانتے ہیں تمہیں بھی ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں میرے نام پر
کون مچل کر کہہ رہا ہے لبیک 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 یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 توجہ ہائے ہائے یہ رخسار مصطفیٰ کا حال ہے جی حضور بندہ پڑھو اے رخسار مصطفیٰ کا حال ہائے ہائے میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو شاہ فرماتے ہیں میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو شاہ لاکھ مسلم سے پسند آئی بہار نہیں سمجھ آئی ہو تو انو پیلیو اونچی آگ دیو سبحان اللہ یہ نہیں دے آئی کہ آنکھوں تو میں تو اڈی سبحان اللہ تے سمجھانا تو آنکھوں سبحان اللہ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں میں تنے تنہائی مصطفیٰ کے رخسار کا یہ وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوں گرویدہ نہیں ہوں یا رسول اللہ میری کیا اوقات ہے احمد رضا کی کہ تیرے رخسار کا عاشق بندہ پھرے تیرا رخسار تو وہ ہے کہ سوا لکھ نبیوں دے رخسار چھٹ کے رب دی نگاہ تیرے رخسار سے جم گئی تے فرمان لگا انگا بیاش ہونے نا تو اپنے رب کی ساری آنکھوں میں کھو گیا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ 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 بلکہ بات اس سے بھی آگے لے گئے فرماتے خدا ہی نہیں خود قرآن بھی عاشق ہے رخسار مصطفیٰ خدا ہی نہیں صرف قرآن بھی عاشق ہے کس کا رخسار مصطفیٰ کا فرماتے ہیں طرفہ عالم ہے کہ یہ قرآن ادھر دیکھے ادھر آئے کاش کہ تمہیں سمجھ میں آ جائے طرفہ عالم ہے کہ یہ قرآن ادھر دیکھے ادھر کہ سمجھو گے قرآن دیو جی قبلہ ہے میں کھڑا ہوا ہے میں دیو فرض کیتا ہے کتاب ہے قرآن مقدس اس وقت لکھنوں پر لکھا گیا تھا اس وقت لکھنوں پر لکھا گیا تھا اس وقت چمڑے پر لکھا گیا تھا حضور کے زمانے ظاہر اندر حضور جب دیکھتے ہیں قرآن حضور قرآن کو دیکھتے ہیں قرآن حضور کو دیکھتا جی یہ جڑیاں بریلیاں لے آؤ ماں پتر جمنا ہی کوئی نہیں ماں پتر جمنا ہی کوئی نہیں تیرے نال دا جمنا ہی کوئی نہیں میں تو پہلے ہی گل مکا چھٹی ہے جیڑا رام دا ہوئے انہوں والا حضرت سمجھاؤں دے ہی سمجھ آئیے جناب کوئی نہیں روز یہ ہوں دیا نا میں کوئی حضرت صاحب تھوڑا ہی خوش کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں جنہوں کر رہا ہوں ہاں میں نے پتا ہے گل حضرت دی نہیں اتنا میری ہے گل ساری ہاں جی کوئی گل سمجھ آئیے قرآن ادھر تک کو مینڈے آلے اب بیلیو تے پائیو مکھنو اینج کر کے تم بھی پڑھتے ہو میں بھی پڑھتا ہوں ملہ بھی پڑھ بھابی کنجر سارے قرآن پر وہ بتاؤ قرآن نے کس کا دیدار کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طرفہ عالم ہے کہ وہ قرآن ادھر دیکھیں ادھر مسافر پاک ہو حیران بہارے توجہ سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ صرف میں ہی شہدا نہیں اور جب سرکار قرآن کو پڑھتے نا تو سرکار قرآن کو دیکھتے تو قرآن سرکار کو دیکھتے اور یہ بھی نہیں فرمایا حالی تقدہ ہی نہیں قرآن کا وظیفہ بھی سرکار ہے سرکار کا حسن ہے یہ قرآن کا وظیفہ جسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے قرآن ہے ورد اس گل محبوبی کا ایسے قرآن کا وظیفہ ہے وقار عارض گل میں مقامہ یہ کون ہے جڑا اس رخسار دا عاشق نہیں اس رخسار کی شان میں کے بیان کرا کوئی مثل نہیں ڈھولن
بھائی اس رخسار کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ جس نے ہاتھ پھیرا ہو کسی کے رخسار پر تو وہ بھی روشن ہو. میں ایک روایت سنانے لگا ہوں کہ ذرا جات کے سنے. تو سا اپنی زندگی گزر گئی ہے بھائی تھوڑی زندگی ہو کہتے کوئی یہ ہو جا بندہ تو کہہ دیتے منہ بچوں بندہ نظر آ گیا. دسو جی آیا جی جہدے منہ چوں کوئی بندہ نظر آوے. کتنے سنگی بیٹھے ہوئے آپ منہ بچوں بندہ نظر آتا میرے حال تک نظر آتا کسی کے منہ چ نظر آتا کیوں کہ سارے منہ کو شیشے تھوڑی منہ چکی میں بندہ نظر آتا وہ تو شیشے بچوں نظر آتا صورت تو شیشے میں سے نظر آتی. حضرت ابو العلا فرماتے ہیں بیمار ہو گئے قتادہ بن نعمان تو میں ٹر گیا عیادت واسطے جناب ہینج کر کے بیٹھے ہوئے تو میں جناب کے سامنے بہ گیا. ادھر قتادہ بن نعمان ادھر بہ گیا میں تو میرے پیچھوں لنگیا بندہ فمر رجل نے بندہ پیچھوں میرے لنگیا تو میں وہ پیچھے نہیں تکیا مڑ کے اس جنے دی صورت میں قتادہ دیاں گالاں وچ نظر آئی. کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ اس بندے کی صورت مجھے قتادہ کی کہاں نظر آئی؟ گالوں میں نظر آئی. جدوں وہ بندہ میں حیران رہ گیا تو میں آخیا جناب ایک گل تو دسو یہ گلاں رخسار خد یہ ایڈے کدے چمکے تو کوئی نہیں کوئی تیل شیل لاندے ہو کوئی اور گل کردے ہو گل کیا ہے؟ وہ مسکرا پہ نا یہ تیل شیل یا کوئی اور مسالے کی گل نہیں ہو کملیا. ایک جڑے نا میرے گھر بیٹھے ایسا مصطفیٰ پیارے آ گیا مصطفیٰ پیارے آ گئے. میں کہا یا رسول اللہ رنگ ذرا میرا پکا جائے کہ کوئی نگاہ چاہ فرماؤ نا ہاتھ باڑے میں ثابت بندے بڑیاں جناب گلاں کر دین بھائی تو حضور دے نیڑے بڑا ہے تو منہ ویکھے آئی. حضور فرمایا بس اتنی دی گل سونے اپنا ہاتھ چکے ہے تو میرے منہ تے مارے ہاتھ اینج کر کے ملیا ہے اکھے قسم رب دی ابو العلا جدوں سونے نے ہاتھ چکیا نا تے چہرہ ایڈا چمکدا پیا سی کہ میں تینوں کہ دساں تو آپ ہی تک لیا پچھوں لنگن والے دی فوٹو میرے چہرے وچ نظر لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک یا رسول اللہ. ہمارے لیے تو یہاں پر بیٹھنا بھی مشکل ہے اور نعرے مارنا بھی مشکل ہے. ہوں حضرت صاحب قبلہ نے جناب فرمایا کون پائے گا پھانسی کا پھندا؟ سارے آنکھیں اسی تیار ہاں. کون جائے گا نال؟ سارے آنکھیں تیار ہاں. حضرت نے فرمایا کون پولیس کو مار کھائے گا؟ سارے آنکھیں تیار ہاں. دعا کرو جو کچھ آخ دیں وہ دیتے عمل بھی اللہ سن توفیق بھی دے. ہوں پتہ لگ جائے گا نا کون کے نال چلتا ہے تو کون نہیں چلتا. میلا پہ آمدہ ہے نا یہ سارا پتہ لگ جائے گا کون نال چلتا ہے تو کون نال. اچھا میں تو سیدھی گل دس رہا یہ موقع بڑھن تے پتہ لگتا ہے. موقع بڑھن تے پتہ لگتا ہے. گلاں اساں کی محبت کرنی ہے محبت جنہیں کیتی انہوں کر لی. کلمے دی قسم چاہ کے آنے سن تے تھوڑی جی گرمی لگی تو برداشت نہ کرتے جڑیاں دی روح پہ نکلتی سی نزا دے ویلے. حضرت زیاد بن شکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکن کا بھی عبارت آئی ہے اور شکن کی بھی آئی ہے. حضرت زیاد بن شکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ویلا جنگ احد جناب ماریا کسی کافر نے ایتھے آن کے بچہ تہنج کر کے انہیں مروڑیا جناب اندراں باہر آ گئی تو اس نے انہی انی دے نال نیزے دی گھوڑے تو تھلے آپ دیکھ گئے جناب اگے نکل گئے کافر تو ہونتے دا کم تمام ہو جانا ہے. اتنے میں ایک صحابی کی نگاہ پڑی زیاد بن شکن کے پاس دوڑتے ہوئے آئے. انہاں کہا پانی آخری ویلا انہاں کہا چھڑ پانی میں جانی کا پانی چاہیے. انہاں کہا چھڑ پانی نو سرکار کے پاس مجھے لے جا. میں جو 2 گھڑیاں میری آخری ہے نا وہ میں پانی پینے میں ضائع نہیں کرنا چاہتا مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا. جنے تے ہو سکے آندراں جناب ہنج کیتیاں جناب ادھر میرے ال تکو ہنج کیتیاں پا کے جناب اچھے اندر آندراں جنے دے نال موڑے دے ہاتھ رکھ کے حضور دی جتیاں وچ تشریف لے گئے حاضر ہو گئے. جنوں حاضر ہوئے تو اللہ اکبر کبیرہ مولا علی بھی پاس کھڑے ہوئے ہیں رحمت عالم جانے جانا کے. اور جب قریب ہوئے نا تو کھلو تو سکڑنا تے ادھر میرے ال تکو پھر بندے بعد جادن پہ مفتی جمال الدین جناب ایکٹنگ کر کے دکھاتے ہیں کچھ ایکٹ کے محمود ہوتی ہیں. اور کنجروں جے کدے وہ کتا جمیلہ بھونک سکتا ہے ہو جا سکتا ہے تو ہم مصطفیٰ کے خدائے بزرگ و برتر کی عزت کی قسم حضرت زیاد بن شکن کھڑا ہونے سے قاصر ہے تو یوں کر کے لیٹ گئے جب لیٹے
تو حضور علیہ السلام نے منہ دیکھ کر کیتا جدو حضور نے فرمایا مانگو زیاد کے منگو چاہیے دیا جنت جنت چاہیے تو لیٹے ہوئی کہنے لگے اجے بھی نہیں ملی لیٹے ہوئے کہنے لگے سونے جنت تو کب کی مل چکی ہے سونے اور جنت کیا درکار ہے آپ ایک خواہش ہے یہ نہ کہہ دینا کہ اگے پوری کرنی ہے ایتھے ہی کرنی ہے ایک خواہش ہے میری خواہش پوری کر دیو حضور نے فرمایا دس تیری خواہش کیا ہے عرض کی تھی سونے روح تو میری اونج بھی پہ نکل دی ہے خواہش سے اتنی چیئے نالین ذرا کھولو نا نالین ذرا کھولو نا تو جناب دے پیر دے تلے کو میں چومنا چاہتا ہوں حضرت نے فرمایا نالین کھول کر اگے آ تو زیاد بن سکن دا منہ تو حضور دی تلی جدو جڑے آپس وقت روح پرواز کر دیں احباب اسی وقار میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں جڑے تو وہ سب آندرہ جناب ہنج کر کے اتھے پا لیں جڑے پیچھے مڑ کے تکیہ ہی نہیں اور میں اپنے اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں حضرت کے سامنے میں نہیں کرنا چاہتا ہوں حضرت کا تذکرہ زیادہ حضرت میرے مزاج سے واقف الحمدللہ غائبانہ طور پر چنگے پلے ہیں تو میں جناب سے آگاؤں غائبانہ طور پر میں کہتا ہوں واللہ باللہ اس امت پر مصطفیٰ کریم نے ایک بہت بڑا احسان فرمایا کہ بریلی کے اندر ہمیں ایک اعلیٰ بلد اور یہ فیضان صدیق و عمر و عثمان و علی مجتمع ہوئے اور فیضان خواجہ اور فیضان دھاتا اور فیضان غوث پاک اور فیضان بہاؤالدین نقشبند یہ سارے فیضان اور وچ نال اعلی حضرت دی فیضان بھی شامل ہویا نا جدوں تے اس سارے فیضان دے مجموعے دا نام جی حضرت بہرالعلوم لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 اے میرے تیجے جو ٹکڑوں میری آنکھاں دکھا رہے ہو اے مہربانی فرماؤ اپنے آپ نو جگاؤ سنیو سنیو اپنے آپ جگاؤ اینا گلاں تے بحث کرنا ضروری ہے میں گل سن لو پترو تائیں تے گلاں سمجھ نہیں آندیاں نا اینا گلاں توجہ نہ کرو میری گل سنو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے آپ جگاؤ جگاؤ اور جگانا کس کو کہتے ہیں عملی 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 کرو راتی ساری بیٹھی جلسہ سنیا نعرے رسالت لایا جنت تو انہوں لب جانی جنت کے بارے میں گل نہیں کرنا کہ میرا ایمان ہے بھائی لوگوں میں نے پاہمیں کوئی جو مرضی ہے پہ آگے جڑا مرضی ہے تو ان کے فتوہ پہ علاوے میرا ایمان ہے جس ایٹو ایک بار یہ چھوڑیا صدقے یا رسول اللہ میں کسی بھی زبانے چاہنا وہ صبر دوزخ تو ہم ایک دفعہ جس نے کہا بات جنت کی نہیں ہے بات اس سے آگے کی ہے اے جنت میں تو تم چلے جاؤ گے وہ تو میرے آقا نے فرمایا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ لیکن ایک بات ہے ملے گی اسی کو نہ جو سرکار پر تن من مارے تن من کیا کرے بولو تو کتنا وار ہوگا اگر تھوڑے کو میں ہونے سے چندہ کرا دیو گے ہاتھ کھڑے کرو کیڑا کر دیو ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو پیسے دیو گے جتنے چلو جتنے جیب جان دے دیو زندگی کدے میں تقریر دے بھی منگے جو منگے خدا خاتمہ بھی ایمان کے نام اللہ اللہ سمجھ آئیے گا کوئی اللہ اے پوچھ لو بابے کو پوچھ لو میں بلایا انہوں پوچھ لو اے جڑے بلاندے رہندے انہوں پوچھ لو منگے بابا کی بات سمجھ کہ ایٹے پیسے ادھر پنجاب میں اتنے مولوی قسم کا پیسے نہیں مل رہے سمجھ آئی کہ میں اے بھی پاکستانی میں یہ نہ آدھا بھئی میں ہی ہوں یہ تکبر نہ کرے ہو جائے پر ایتھے بیٹھے ہوئے سنگی ساری سڑے دسو کہ دیکھو تمیز دیتا ہے میں یہ نہیں کہ میں کوئی بابی ہوں پکا کٹر بریلوی ابرل ہوں تمیز دے بھی تاکہ دے بھی کمائی شمائی نہیں بس وہ مجھے مصطفیٰ پاک دیتے ہیں مجھے دیتے ہیں ایسے جیسے نہیں چاہیے مصطفیٰ کے نام پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سارے اقدام اٹھ جاؤ بیٹھو اگر میں یہ کہوں دوڑ جاؤ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ جان قربان کرو ہونے یہ دسو کہ 2018 جی الیکشن ہے ووٹ کیوں ہوئی لبیک
استاد جی میں نے تو معافی دے ویا ہے میں ہاں کلندر جا بندہ مولویوں تو بھی چالوں ہوں دھیان کر رہا ہے تے ان جی مست جہاں جا میں بخشیا جے ایک گل میں تو انداز دے وہاں ہون الیکشن تو پہلے جس پکا وعدہ تھے کتے کدے مر گیا تے جے کدے آمدیاں ہی سرکار انہوں سینے نہ لگا پکا ہے گل سن لو جے جنا پکا ہے تھے پکے ہو گئے جلسے دیا یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں یہ سرکاری جلسہ میرے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں جو ان کے در کا بندہ در ہو گیا ملک ابد کا تاج جو ان کا بندہ در ہو گیا وہ ملک ابد کا تاجور ہو گیا سارے سرکاری بیٹھے ہیں کون بیٹھے ہیں سرکاری اللہ دی قسم ہے جی بات پنٹاں پاک لوگ ایک ہے سرکاری ان کی سرکار کیا بیچتی ہے نہیں سمجھ آئی سرکار تو ہماری ہے پل سرات پہ ہماری لبیک 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 یا رسول اللہ 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 اور سرکاراں ساریاں تھلے ہو جان گیاں حضور نے فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخرا انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ ولا فخرا انا اول من يحرك الى الجنه وشفته الله لي وشكرني وما شفقه المؤمنين ولا فخرا وانا اول الاكرمين وانا اكرم الاولين والاخرين ولا فخرا سرکار تو ہماری ہے فرماتی ہے جھنڈا ہوگا تو میرے ہاتھ میں پل صراط پہ ہوگا تو میں ہوں گا میدان معاشر پہ ہوں گا میدان معاشر میں ہوں گا تو میں سجدہ کروں گا تو میں بخشواؤں گا تو میں پار کروں گا تو میں اوسے کوثر سے سیراب کراؤں گا تو میں نال کے کملین چھپاؤں گا تو میں رب سے بخشواؤں گا تو میں بوا جنت کا کھٹکھٹاؤں گا تو میں تے نال ساریاں نو لے کے فرمایا جنت حرام علی الانبیاء حتی دخلها وحرمت علی الامم حتی تدخلها کوئی نہیں سکتا آسان اندر بڑھوں گے تو پشو سارے